بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کے سوا اس دنیا کے اندر موجود کوئی انسان، کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کا مسئلہ حل ہونے کا فیصلہ فرما دے، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، اللہ رب العزت اس میں بہتری کا فیصلہ فرما دے، پھر ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کام کے نہ ہونے کا فیصلہ فرما لے تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس کام کو کر نہیں سکتے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دیکھیں، جب تک اس بات کا یقین ہمارے دل میں نہیں آئے گا، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، نہ وظائف سے، نہ ہمیں کسی بھی طرح کے عملیات سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عملیات اور تعویذات اور یہ حساب کتاب اور استخارے، ان سب چیزوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف وظائف وہ واحد ذریعہ ہے جن سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان وظائف سے آپ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ لیکن صرف وظائف کر کے آپ مسئلے کا حل چاہیں تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، وظائف ہوں، اور وظائف کر کے پھر دعا بھی ہو، پھر اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دیکھیں، بندے کو بخار ہوتا ہے، ایک سے بات کرتا ہے جی مجھے بخار ہے، وہ کہتا ہے پیناڈول کھاؤ آپ کو آرام آ جائے گا۔ دوسرے سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے پیناڈول کھاؤ آرام آ جائے گا۔ تیسرا، چوتھا، جتنوں سے بات کرتا ہے وہ یہی کہتے ہیں، اور سن سن کے اس قدر یقین بیٹھ جاتا ہے دل میں کہ پیناڈول استعمال کرتے ہی بخار کا آرام آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ، سب سے مین وجہ، وہ ہماری فطرت ہے، ہمارا ایک مزاج ہے۔ ہم جو چیز بار بار سنتے ہیں اس کو پک کرتے ہیں، ہمارا جسم اس بات کو لیتا ہے۔ تو میں اصل میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر پیناڈول کا بار بار سن کر ہمیں بخار کا آرام بہت جلدی آ سکتا ہے تو سورہ فاتحہ سے شفا کو بار بار سن کر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہی بیماری کا آرام کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہے کبھی آپ نے کسی کو کہا ہو کہ جی مجھے تو بڑا سخت بخار ہے، اور آگے سے آپ کو کہا گیا ہو کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ شفا ہے۔ دوائی کو ہم نے سنت کے طور پر استعمال کرنا ہے، لیکن صحت دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، کسی کو زندگی نہیں دے سکتے اگر اللہ رب العزت موت کا فیصلہ فرما دے، اور ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو مار نہیں سکتے اگر اللہ رب العزت زندگی دینے کا فیصلہ فرما دے۔ اسی طرح صحت اور بیماری، یہ بھی اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو صحت دینا چاہیں تو صحت نہیں دے سکتے، بیمار کرنا چاہیں بیمار نہیں کر سکتے۔ صحت اور بیماری، نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، زندگی اور موت، یہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے، اور اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ تو یہ یقین ضرور دل میں ہو کہ میرے مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت میرے مسائل کو حل فرمائیں گے اعمال کے ذریعے، اور اعمال میں سب سے بڑا عمل وہ دعا ہے، وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں اس کے بعد دعا ضرور کیا کریں۔ آج یہ حالت ہے کہ وظیفہ لمبے سے لمبا کر لیا، دعا نہیں کرتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بہت بڑے بادشاہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہے، اور جس دن حاضری کی اجازت مل گئی تو یوں ہی بس چلے گئے اور واپس آ گئے، کچھ بھی نہ مانگا۔ ہم اللہ رب العزت کو مختلف اسماء مبارکہ کے ذریعے پکارتے ہیں، اللہ کو ہمارا پکارنا پسند آ جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے،
تجھے دیا جائے گا، کس مسئلے کا حل چاہتا ہے وہ مسئلہ حل کیا جائے گا۔ لیکن معزز سامعین، یہاں ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفہ تو کر لیتے ہیں، دعا نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ہمیں فائدہ بہت جلدی نہیں ہوتا۔ آج سے ہی نیت کر لیں، جو بھی وظیفہ کریں، 2 منٹ آپ وظیفہ کرتے ہیں، 4 منٹ دعا کریں، 5 منٹ وظیفہ کرتے ہیں، 10 منٹ آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ اس دعا میں سب سے پہلے استغفار ہو، استغفر اللہ آپ پڑھیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت کو بیان کریں کہ اللہ آپ ہی تو مسئلے حل فرمانے والے ہیں، آپ ہی تو ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے ہیں، آپ ہی تو آسرا ہے، سہارا ہے، اللہ آپ کے سوا کون مسئلے حل کر سکتا ہے؟ اللہ آپ مسئلہ حل نہیں فرمائیں گے تو کون ہمارے مسئلے حل کرے گا؟ اللہ اس در سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم کس در پہ جائیں گے؟ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں اولم یکفی بربک، کیا میں تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ آپ تو میرے لیے کافی ہیں، اللہ میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے سوا کوئی مسئلے حل نہیں کر سکتا، ساری عزت ذلت کے، نفع نقصان کے، صحت بیماری کے، زندگی موت کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے ایک کن کہہ دینے کی بات ہے، اللہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ارحم الراحمین میرے مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ تو اللہ رب العزت سے وظائف کر کے پھر دعا کیا کریں۔ وظائف کیوں سمجھے کہ اللہ کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر جب آپ کی فریاد سننے کے لیے اللہ رب العزت متوجہ ہوں تو پھر آپ دعا کریں۔ آج کے عمل میں بھی آپ کسی مقصد کے لیے بھی، کسی حاجت پریشانی کے لیے بھی، کوئی بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ اللہ رب العزت کو پکاریے ان 2 اسماء مبارکہ کے ساتھ۔ اور وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ یا لطیف یا اللہ، یا خبیر یا اللہ۔ ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے ذکر کی نیت سے پڑھ لیں تو بھی بہتر، دعا کی نیت سے پڑھ لیں تو بھی بہتر۔ ذکر کی نیت میں یہ ہے، آنکھوں کو بند کرنا ہے، سر کو جھکانا ہے، ذکر کرنا ہے، یا لطیف یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا خبیر یا اللہ۔ اللہ رب العزت سے ان اسماء مبارکہ کے ذریعے ذکر کریں، پھر آپ دعا کر لیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو بڑائی عظمت بیان کرنی ہے اس میں ذکر کو کریں، ہاتھ اٹھا کر عمل کریں۔ جب آپ کے دل کی کیفیت بدلے آپ دعا کریں، دونوں میں یہ ہے، جب دل کی کیفیت بدل جائے اس وقت دعا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور معزز سامعین، میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالا کریں بنی اسرائیل کی طرح۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کر دیتے، بس مسئلہ حل ہو جاتا، گوشت کا ٹکڑا لگانا تھا بس۔ لیکن پوچھنے لگے، بھئی پوچھ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پوچھ کے بتائیں اس کا رنگ کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، نسل کون سی ہے۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، کتنی دفعہ کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ بھئی آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں، جتنی مرتبہ کرنا چاہتے ہیں جب تک کرنا چاہتے ہیں کریں، جب تک آپ کو مسئلہ نہیں حل ہوتا کریں، یا تب تک جب تک ہمارا نیکسٹ عمل اپلوڈ نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی شرائط، کوئی ہدایات نہیں ہیں، اور اس کو کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، صرف ایک گزارش میں کروں گا کہ اگر آپ وظائف کر کر کے تھک گئے ہوں، وظائف کر رہے ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو چینج یور لائف کورس ضرور کیجیے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں ہم جو ممبرز کو کورس کروا رہے ہیں واٹس ایپ پر، اور ممبرز سے ہر 3 دن بعد، ہفتے بعد رپورٹ لی جاتی ہے، ان رپورٹس میں بہت زیادہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہمیں رپلائز ملتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کومنٹس کو جو ہمیں رپورٹ ملتی ہے، اس رپورٹ کو انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کیا کریں گے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، جادو نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو بالکل کچھ بھی مت دیں۔ یہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتی۔ آپ کا مسئلہ حل کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروائیے، اللہ سے تعلق جوڑیے۔ اللہ سے تعلق جڑ نہیں پا رہا آپ سے،
تو چینج یور لائف کورس کیجیے، اس سے آپ کو اللہ کا تعلق بھی ملے گا، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہیں، سامنے نمبر شو ہو رہا ہے، ہم نے islamicHubOfficial.com ہماری سائٹ ہے، آپ وہاں بھی ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی اور مزید نئی چیزیں بھی اپلوڈ وہاں کی جائیں گی، وہاں چینج یور لائف کورس بھی مکمل ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔